اسٹیج پر جلوہ فرما علماء ذویل احترام، حفاظ کرام، حاضرین و حاضرات مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد المتبع فی الاحوال والاقوال والافعال، وعلى آلہ وصحبہ التابعین لہ فی کل حال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی رحمت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبت عقیدت کا خراج درود پاک کے ساتھ کریں۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں، خواتین پست آواز میں پڑھیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج ہم اور آپ پھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی اور آمد مصطفیٰ کی خوشی میں ایک جلسے میں شریک ہیں اور حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے، ذریعہ مغفرت بنائے۔ رحمت پروردگار بہانہ می جویت، بہانہ می جویت۔ اللہ رب العزت کو کون سی ادا پسند آئے اور ہماری مغفرت ہو جائے، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ پھر اس نے ہمیں اس جلسے میں شریک کیا تاکہ ہم اس زبان سے اور دل سے اس ذات کا ذکر خیر کریں جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جو اللہ کا حبیب بھی ہے اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کا ذکر اللہ کو پسند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی وصف پر خوشی کا اظہار ہو جائے اور اسی اظہار کے صدقے رب قدیر ہماری مغفرت فرما دے۔
امید یہی ہے، ورنہ اور تو ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں ہے۔ امام اہل سنت اپنی محبت اور عقیدت کا خراج اس انداز میں پیش کرتے ہیں: عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ کیوں؟ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ محترم سامعین، کل ہم نے اسی موضوع کے حوالے سے اسی آیت کریمہ اور اسی حدیث مبارکہ کے ماتحت گفتگو ملاحظہ فرمائی تھی، جس کا خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر بڑے بڑے انعامات اور اکرامات کی بارش برسائی اور بڑے بڑے اعجازات سے انہیں نوازا۔ کیوں نہ ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں بھی بہت ساری ہیں، بلکہ بے حساب ہیں، اس کی عطائیں حد و شمار سے باہر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اتنا نوازا اور اتنے اعجازات عطا فرمائے کہ کوئی اسے شمار نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں نا، کل آپ نے اس حوالے سے ایک گفتگو ملاحظہ کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی کو معزز بناتا ہے تو پھر وہ اس کے جان کی بھی تحفظ فرماتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ناموس کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اور پھر وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ پھر وہی ہوتا ہے جو اس کا حبیب چاہتا ہے۔ عالم ارواح سے لے کر عالم دنیا میں آنے تک کے حوالے سے گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس سفر میں بھی کہ اپنے حبیب پر کتنا کرم برسایا، کتنا فضل فرمایا۔ آج اسی گفتگو کو پھر آگے بڑھا رہا ہوں کہ مزید دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کتنا نوازا، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ میرا قبلہ بیت المقدس نہ ہو بلکہ کعبہ معظمہ ہو جائے، تو عین عبادت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی چاہت اور اس کی رضا کے لیے اس حکم کو نازل فرمایا، یہاں تک کہ حبیب کے پسندیدہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے پھر اس دنیا میں اللہ رب العزت نے یوں تو بے شمار فضل فرمائے، نازل فرمائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی عزت ناموس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جان کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کی عزت اور ناموس، اسی سے اندازہ ہوگا کہ جب اللہ رب العزت نے ان کی عزت اور ان کے ناموس کے حوالے سے اس قدر اہتمام فرمایا اور اس کی حفاظت فرمائی تو پھر جان کی حفاظت کیسے فرمائی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان ایک لفظ رائج تھا کہ جس وقت حضور گفتگو فرماتے تھے اس وقت اگر کوئی گفتگو انہیں سمجھ میں نہیں آتی تو صحابہ کہتے راعینا، یا رسول اللہ ہماری ہدایت فرمائیں،
یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ نے جو گفتگو کی وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، جب گفتگو فرماتے تو نرم لہجے میں فرماتے، اچھے انداز میں فرماتے، جب گفتگو فرماتے تو لوگوں کو بھانے والی طرز میں گفتگو فرماتے۔ بلکہ حضرت عائشہ تو کہتی ہیں جب حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور کہا مجھے وہ حدیث سناؤ، تو کہتے ہیں لگاتار سنانے لگے پردے کی اوٹ میں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کے نبی تو لگاتار نہیں سناتے تھے، ان کی تو حالت یہ تھی کہ جب وہ حدیث بیان کرتے تو توڑ توڑ کر بیان کرتے، اگر گننے والا ان کے الفاظ کو گننا چاہتا تو اسے بھی گن لیا کرتا تھا، اس کو شمار کر لیا کرتا تھا۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا جیسا مجمع ہوتا ویسی گفتگو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل جاتا تھا کہ میری اس قوم کی حالت کیا ہے، اگر ایک مرتبہ کہہ کر حاجت پوری ہو جاتی تو ایک ہی مرتبہ کہتے، لیکن کئی باتیں ایسی ہیں جو انہوں نے ایک ہی مجلس میں تین مرتبہ دہرائی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں بھی مستحضر ہو جائے، لوگوں کے سینوں میں بھی یہ گھر کر جائے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور کا معمول تو یہی تھا، لیکن کبھی اگر صحابہ کرام کے درمیان وہ بات ہوتی جو ان کی سمجھ میں نہ آتی تو کہتے ہیں حضور راعینا، ہماری ہدایت فرمائے، یعنی اس گفتگو کو پھر سے تاکہ ہم اچھی طرح اس کو یاد کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب لفظ راعینا انہوں نے کہنا شروع کیا اور لفظ میں کوئی کمی نہیں تھی، نہ لفظ میں کوئی خامی بھی نہیں تھی، یہ لفظ کہہ سکتے تھے، کوئی حرج نہیں، لیکن جب اس لفظ کو کافروں نے سنا اور بالخصوص منافقین نے سنا اور دشمنان اسلام نے سنا تو انہوں نے اسی لفظ کو لے کر میرے مصطفیٰ کریم کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کی۔ اب گستاخی کیسی ہوتی تھی؟ اب یہ میں اپنے گھر کی تو نہیں سناتا، آپ قرآن اٹھائے پہلا ہی پارہ پڑھیں، اس کے 13ویں رکوع کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، یہ اس وقت کا معاملہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا ذریعہ بنا لیا اسی لفظ کو، اور وہ راعینا کی جگہ راعینا کہتے ہیں۔ راعینا کا مطلب ہوتا ہے حضور پھر سے ارشاد فرمائے، بات سمجھ میں نہیں آئی، ہماری ہدایت فرمائیں، ہماری نگہبانی فرمائیں۔ اور راعینا کا مطلب ہوتا ہے وہ ہمارے چرواہے۔ اب انداز تو دیکھیں کہ انہوں نے جب یہ گفتگو شروع کی تو ظاہر سی بات ہے ہم سے چھپا سکتے ہیں، دوسروں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن جو عالم الغیب والشہادہ ہو، جو ظاہر کو جیسے جانتا ہے ویسے چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے، اس رب سے بھلا وہ کیسے چھپا سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو لا تقولوا راعینا، کہ تم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھے ہو اور تمہیں اگر کوئی گفتگو سمجھ میں نہیں آتی تو اب راعینا مت کہنا، اب راعینا مت کہنا، وَقُلْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، اگر تمہیں کچھ کہنا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی تو راعینا مت کہنا، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو کہنا انظرنا، ہماری حالت دیکھیں یا رسول اللہ، یعنی دوسری مرتبہ فرمائے انظرنا کہنا، راعینا مت کہنا۔ حالانکہ لفظ راعینا میں کوئی حرج نہیں تھا، لفظ راعینا، اور صحابہ کی نیتوں میں کوئی کھوٹ بھی نہیں تھی، لیکن ذرا اندازہ تو لگائیں اپنے حبیب کی عزت کی پرواہ کتنی اپنے رب کو، اپنے حبیب کی عزت کا خیال کتنا ہے رب قدیر کو۔ تو کہتے ہیں صحابہ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تو پھر کہو انظرنا، اور اس سے پہلے اچھے سے سن لیا کرو میرا حبیب کیا کہتا ہے، جب وہ تم سے کچھ کہے تو اچھے سے سنا کرو، اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی تو راعینا مت کہنا، تم اس وقت انظرنا کہنا۔ جب پتہ چلا کہ یہ معاملہ کیا ہے تو اس وقت یہ واضح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان واضح فرمایا کہ اللہ رب العزت نے راعینا کہنے سے اس لیے منع فرمایا تاکہ دشمن اس لفظ کے ذریعے اس کو بگاڑ کر بھی میری گستاخی نہ کرنے پائے اور میری عزت کی اور میری آبرو پامال نہ ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اسی لفظ ہی کو منع فرما دیا کہ تمہیں راعینا کہنا ہی نہیں ہے، یہ ہے۔ اور پھر دوسری جگہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، بلکہ کفار مکہ بھی انہیں محمد کہا کرتے تھے، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ کبھی کبھی جب وہ ان کی گستاخی پر تلتے تھے تو کہتے ہیں کہ بہت برا بھلا کہتے تھے، لیکن آخر میں جب کوئی پوچھتا کس کی بات کر رہے ہو، کہا محمد کی۔ اب محمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، تو کہتے ہیں کہ یہ لفظ محمد
لفظ محمد کی بڑی فضیلت ہے. میں شاید اس سے پہلے بھی اس پر یہاں پر گفتگو کر چکا ہوں. ایک فضیلت بتاتا ہوں. جس گھر میں محمد نامی شخص رہتا ہو اللہ رب العزت اس کے صدقے میں اس گھر والوں کو فقر و فاقے سے محفوظ فرما دیتا ہے. یہ لفظ محمد کی ایک فضیلت ہے، ورنہ دوسری بہت ساری فضیلتیں ہیں. تو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا کون؟ کہا محمد. اور محمد کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا. ایک شخص نے کہا ہم کتنے بیوقوف ہیں، اس کی ہم اس کی گستاخیاں بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کو محمد بھی کہتے ہیں. ایک کام کرو، اب محمد نہیں کہیں گے معاذ اللہ، اب مزمم کہیں گے. مزمم کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا. تو اب جب انہوں نے پھر گستاخیاں شروع کی تو محمد نہیں بولتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم محمد کہتے ہیں تو پھر تعریف ہو جاتی ہے، ہم ان کو بوڑھا بھی کہتے ہیں اور محمد بھی کہتے ہیں تو پھر یہ تو اور تعریف ہو جاتی ہے. تو اب ہم ان کی برائی بھی کریں گے اور مزمم کہیں گے. اب انہوں نے برائیاں شروع کی. صحابہ کرام سے دیکھا نہ گیا. اب حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا، حضور دیکھے نا، یہ آپ کو مزمم کہتے ہیں، یہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو پھر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگوں تمہیں اس پر حیرت نہیں ہوتی، تمہیں اس پر تعجب نہیں ہوتا؟ میرا رب ذرا دیکھے تو صحیح کس قدر مجھ پر انعام فرماتا ہے. میرا نام تو محمد ہے اور وہ تو مزمم کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ رب العزت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ وہ میرا نام لے کر کچھ کہے. وہ پہلے کہتے تھے، اللہ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا تو انہوں نے محمد سے بدل کر مزمم کر دیا. وہ تو مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میرے رب نے تو مجھ کو محمد بنایا ہے، میرے رب نے تو مجھ کو محمد بنایا ہے. تو پھر یہ اس کے ناموس کی حفاظت کا اہتمام اللہ رب العزت کی طرف سے. اور پھر جان کا اہتمام، وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں دشمن نے حملہ کیا وہاں میرے مصطفیٰ کریم کی اللہ نے حفاظت نہ فرمائی، بلکہ قرآن نے ابھی کہا کہ آپ کو قرآن سنائیں تو قرآن نے کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ رب العزت تم کو لوگوں سے بچائے گا، یعنی تمہاری جان کی حفاظت کریں گے. وہ اللہ رب العزت تمہاری جان کا تحفظ کا اہتمام کرے گا، یعنی کوئی تمہیں قتل نہیں کر سکے گا، کوئی تمہیں مار نہیں سکے گا، کوئی تمہیں جان سے نہیں مار سکے گا، تمہاری جان نہیں لے سکے گا. اللہ رب العزت تمہاری حفاظت فرمائے گا. اب ذرا دیکھیں، تفسیریں پڑھیں، واقعات پڑھیں، سیرت طیبہ پڑھیں، حضور کی سیرت پڑھیں، پھر پتا چلے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی عزت کا تحفظ کا اہتمام فرمایا، وہیں پر ان کی جان کے تحفظ کے حوالے سے بھی اہتمام فرمایا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہجرت کی رات کہاں سوئے تھے؟ میرے مصطفیٰ کریم کے بستر انور پر سوئے تھے نا. کیوں سوئے تھے؟ آپ کو ہجرت کرنی تھی. اس وقت کفار مکہ نے ایک منصوبہ بنایا تھا. بات لمبی ہے، اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. انہوں نے مشورہ کیا کہ اس نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا، دن بدن اس کے چاہنے والے بڑھ رہے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا ان کو بھی قتل کر دینا چاہیے. اب کیسے کریں؟ کہا ہم میٹنگ کرتے ہیں. انہوں نے ایک میٹنگ کا اہتمام کیا. اب اس میٹنگ میں شیطان بھی آ گیا، ابلیس بھی آ گیا. کہتے ہیں ہر ایک نے اپنی رائے پیش کی. کسی نے کہا ان کو ہے نا سرحد کی طرف چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اسی طرف زندگی گزارتا رہے، ادھر نہ آئے. تو شیطان نے کہا تمہاری رائے یہ درست نہیں، ادھر جائے گا لوگ اس کے ہو جائیں گے، پھر تم پر حملہ کرے گا. کہتے ہیں کہ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے. مصطفیٰ کریم کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر، ذرا دیکھیں تو صحیح. کہتے ہیں کہ حضور کے بارے میں انہوں نے کہا ان کو ایک کمرے میں قید کر دیتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں، وہ باہر ہی نہ نکل سکے. شیطان نے کہا تمہاری اس رائے کی بیوقوفی پر مجھے شرم آتی ہے کہ تم ایسی رائے پیش کرتے ہو. اگر تم اسے قید کر دو گے تو پھر دوسرے لوگ اس کے چاہنے والے، اس کے خاندان والے آ کر اس کو چھرا کر لے جائیں گے اور پھر اور زیادہ ان سے محبت بڑھ جائے گی. جو تم چاہتے وہ ہوگا نہیں. ابو جہل اٹھا، اس نے کہا کہ ایک کام کرتے، جتنے قبیلے کے لوگ ہیں ان کے ہر ایک نوجوان کو چنتے ہیں، ایک ایک نوجوان کو ہر ایک کو تیز تلوار دے دیتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں محمد جب صبح میں نماز کے لیے اٹھے تو پھر ان پر حملہ کر دو. اور پھر اس وقت ان پر حملہ کیا جائے گا تو اب سب قبیلے کے لوگ ہوں گے، تو اب قریش میں اتنی طاقت نہ ہوگی کہ ہر ایک سے بدلہ لے، تو اس وقت ہر ایک سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، تو فدیے سے بات ٹل جائے گی اور ہم سب مل کر فدیہ بھی دے دیں گے. تو شیطان اچھل پڑا. کتنی اچھی رائے ہے. یہ نوجوان
नौजवान कौन है, इसने कितनी अच्छी राय पेश की है, कितनी अच्छी बात कही, यही करो। अब उसी के मुताबिक, मशवरे के मुताबिक अमल दरामद हुआ। इधर ये गुफ्तगू कर रहे थे, उधर जिब्रील मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर आए और कहा हुजूर उधर वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरा रब फरमाता है आज ही आपको हिजरत करनी है। इस हुक्म के बड़े मुंतजिर थे मेरे मुस्तफ़ा करीम, बल्कि बार बार आप चाहते थे कि कब हुक्म आए और हमें हिजरत करनी हो। और यही वजह है कि आपने अपने यारे गार को भी इस हवाले से बताया था, जब आपसे इजाजत चाहिए कि हुजूर बड़े बड़े तो हिजरत कर गए, अबू बकर बाकी इजाजत देते, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी ये मंजूर था कि तुम्हारी हिजरत किसी और के साथ नहीं, मुस्तफ़ा करीम के साथ होने वाली है और तुम्हें बहुत कुछ नवाजा जाएगा। कहते हैं कि जब इजाजत तलब की तो फिर उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक से कहा, अबू बकर अभी नहीं, शायद कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को तेरा साथी बना दे। यानी हुजूर इशारा फरमा रहे थे कि तुम अकेले नहीं जाओगे, रब्बी कदीर तुम्हारे साथ मुझे भी भेजेगा, हम दोनों हिजरत करेंगे। कहते हैं जिस वक्त हुक्म आया हजरत अली को बुलाया। अब देखो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान कि सबसे ज्यादा लोग बुरा भला उनको कहते थे, और फिर जब लोगों को तलाश करते कि हम अपनी अमानत कहां रखे, तो हर एक की नजर जो सबसे बड़ा दुश्मन होता उसकी भी नजर आमिना के लाल पर जाया करती थी। अमानत की हिफाजत करने वाला पूरे मक्के में अगर कोई है तो आमिना का लाल है। कहते हैं कि भले गुस्ताखियां करते थे, लेकिन जब अमानत की बात आती तो वो हुजूर को तलाश करते और कहते आप ही सबसे बड़े अमीन है, हमारी अमानत की हिफाजत आप भी कीजिए। तो उस वक्त उनके पास कुछ अमानतें थी, हजरत अली को बुलाया और हजरत अली से कहा, अली तुम्हें आज मेरे बिस्तर पर सोना है, ये चादर ओढ़कर सोना है। पूरी एक रिवायत है, इसीलिए मैंने कल कहा था हिजरत के हवाले से पढ़ा करो, इस सीरत के बाब को पढ़ा करो, ईमान भी ताजा हो जाएगा, अल्लाह पर तवक्कुल जो होना चाहिए उस हवाले से दर्स भी नसीब होगा, पीर और मुरीद की मोहब्बत कैसी होनी चाहिए इस हवाले से भी सबक मिल जाता है। मुस्तफा करीम ने इस सफर में बहुत कुछ हमें बताया है, इसको जरूर पढ़ो। आज तो हम बहाना नहीं कर सकते, आज तो ये किताब इंग्लिश में भी मौजूद है, गुजराती में भी मौजूद है। अच्छा पहले ये कहते थे कि वो तो घर पे रहती है ना, हम तो कभी कभी सफर करते हैं, अब तो मोबाइलों में भी मौजूद है। कितना दूर जाओगे, कितना दूर भागोगे, कहां जाओगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम जितना दूर भागोगे वो इल्म को तुमसे इतना ही करीब कर देगा। अब तुम्हारे लिए ये मोहलत है कि इस हवाले से कुछ इल्म हासिल करें। कुरान देखें, पहले ये था कि भाई वुजू नहीं है तो कौन उसको छुए, पहले ये था कि वो तो घर में, कहा वुजू नहीं है, अच्छा घर में, कहा कुरान पढ़ो, कहा वो तो घर में है, लेकिन अब सफर में हो तो फिर वहां पर भी मोबाइल में कुरान। देखिए ना, ये मेरे रब की बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन बंदा अगर इसको समझे, हुदूद शरइया में अगर इसका इस्तेमाल करता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी नियामत है। बल्कि मैं आपको बताऊं, ये वो चीज है जो इंसान को जन्नत में भी ले जा सकती है। और याद रखें, अगर हुदूद शरिया से बाहर होकर, हुदूद शरिया को फलांग कर अगर किसी ने इसका इस्तेमाल किया तो वो जहन्नम के घड़े में भी गिर सकता है। आप देखें, एक चाकू पेट भी काट सकता है, सेहत भी काट सकता है, काटना क्या है वो हमें देखना है। अगर अल्लाह ने ये मोबाइल जैसी अजीम नियामत हमें दी है तो फिर अब हमारे लिए ये है कि हम उसको हुदूद शरइया के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पसंदीदा हो जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मुस्तफा करीम ने कहा, अली तुम्हें बिस्तर पर सोना है, आज की रात सोना है, और फिर ये अमानतें हैं। अब देखें हजरत मौलाए कायनात पर भी कितना भरोसा है। ये अमानतें, कल यही अमानतें जिन जिन लोगों की है उन्हें देकर तुम्हें मदीना वापस आना है। तो कहते हैं कि ये जुमला तो हुजूर का बड़ा पसंद आया, और फिर कहते हैं कि बड़े खुश भी हुए। खुश क्यों थे? तो कहते हैं कि दूसरी रातों में सोता था तो उस वक्त मुझे ये खौफ था कि आज की आखिरी रात ना हो, और आज आखिरी रात ना हो और अली सुबह में ना उठे। लेकिन जब हिजरत की रात मेरे मुस्तफा ने अपने बिस्तर अनवर पर सुलाया और फिर मुझसे कहा कि कल मदीने में आना, अली को हुजूर के इस फरमान पर इतना भरोसा है, आज की रात तो मौत आएगी नहीं जब तक कि मैं मदीना ना पहुंच जाऊं। और यारो, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता सीरत की किताबें उठाएं, बल्कि एक जगह हजरत मौलाए कायनात, देखें हमें हुजूर के फरमानों पर आज भरोसा नहीं रहा। यही वजह है कि हम बलियात से, आफात से, बीमारियों से बचने की दुआएं नहीं पढ़ते, हमें हुजूर के फरमान पर भरोसा नहीं। और अगर पढ़ते भी हैं तो दगमग क्या होगा, अच्छा होगा या नहीं
ورنہ اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے حضور جو فرما دے وہ حق ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش سے کچھ بولتا ہی نہیں، وہ جب بھی بولتا ہے رب کی مرضی کے مطابق بولا کرتا ہے۔ اب اس پر بھروسہ کتنا ہونا چاہیے؟ حضرت مولا کائنات ایک سفر میں بیمار ہوئے، کسی نے کہا کہ حضور مشورہ دیا، کہا حضور مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں یا کوفہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہنچیں گے تو آرام سے تجہیز و تکفین کا انتظام ہوگا۔ کہا خاموش رہو، ابھی اس سفر میں مرنے والا نہیں ہوں۔ کہا حضور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا ہاں مجھ کو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا علی اس وقت تمہیں موت نہیں آئے گی جب تم امیر نہیں بن جاتے، یعنی تم امیر المؤمنین نہیں بن جاتے جب تک تمہیں موت نہیں آئے گی، تو مجھے امید ہے جب تک میں امیر نہیں ہو جاؤں گا تب تک مجھے موت بھی نہیں آئے گی۔ یہ مولا کائنات ہے، حضور کے فرمان پر اتنا بھروسہ ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو نکلے ہجرت کی خاطر اپنے یار غار کو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کو بھی جس وقت حضور نے کہا تھا نا کہ تمہارا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، کہتے ہیں اسی وقت حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں خرید لی تھی اور اس کی پرورش خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر پر کرتے تھے، چڑھنے کے لیے بھی نہیں بھیجتے تھے۔ وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اگر وہ چڑھنے گئی اور حضور پر حکم آ جائے تو لیٹ ہو جائے گا، میں اپنے پاس ہی رکھتا ہوں، خود محنت کر کے اس کی پرورش کرتے تھے۔ جیسے ہی آئے تو اس وقت انہوں نے اس پر سفر شروع کیا، کہتے ہیں 5000 درہم یا دینار جو بھی تھا آپ نے لے لیا، سارے کا سارا حضور کی جان پر قربان کر دیا، حضور کے قدموں میں قربان کر دیا۔ کہتے ہیں یہ چلے اور پھر کہاں پہنچے؟ اب جب یہ لوگ حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے ابھی محمد نکلیں گے اور ہم یک بار کی حملہ کر دیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے اہتمام کیا فرمایا، علی کو سلا دیا، حضور باہر نکلے اور ان کی طرف پھونک ماری اور ان کے سروں پر مٹی ڈالی تو ان کو گنودگی طاری ہو گئی، کسی نے حضور کو دیکھا ہی نہیں اور وہ وہاں سے چلے گئے، نکل گئے۔ جب وہاں انتظار کر رہے تھے ایک شخص نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا محمد کا انتظار کر رہے ہیں، صبح نکلیں تو پھر ہم ان پر حملہ کرنے والے۔ کہا وہ تو کب سے تمہارے درمیان سے چلے گئے۔ کہا ایسا نہیں ہے، اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا، انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ بہت دیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اور حضور باہر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہے کون، پھر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا یا اختلافی روایت کے مطابق جو بھی الفاظ ہوں، کہتے ہیں مولا کائنات کھڑے ہوئے۔ کہا حضور کا؟ کہا وہ تو رات ہی سے یہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ تو پھر دشمنوں نے سنا تو اور آگ بگولا ہو گئے کہ یہ تو ہمیں چکما دے کر نکل گئے۔ اب یار ان کو کیا پتا یہ کس رب نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ کہتے ہیں کہ حضور تو وہاں سے نکل گئے، اب لمبا سفر ہے، پورا سفر تمہیں بیان نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں یہ چلتے چلتے اب دیکھیں حضور علیہ السلام کے ساتھی حضرت ابو بکر نے یہاں پر کتنا اہتمام فرمایا۔ سب سے پہلے تو 2 اونٹنیاں خریدی اور ساتھ ہی ساتھ اس پر بس نہیں، کہتے ہیں اپنے غلام کو بھی اسی کام میں لگایا، اپنی بیٹی کو بھی اسی کام میں لگایا اور اپنے بیٹے کو بھی اسی کام میں لگایا۔ جب ہم غار ثور میں پہنچ جائیں، کھانا بھیجنا تمہاری ذمہ داری، بکریاں وہاں تک لانا تمہاری ذمہ داری، باتیں پہنچانا کفاروں کی کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے منصوبے کیا ہیں، عبداللہ یہ تمہاری ذمہ داری۔ ابو بکر صدیق بھی حضور کے ساتھ، ان کا غلام بھی حضور کے ساتھ۔ اور یہ میں کس وقت کی بات کر رہا ہوں؟ آج کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ڈرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، جس کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے چن لیں تم اس کے بارے میں گفتگو کیسے کر سکتے ہو؟ یہ اس وقت کے جس وقت کفار مکہ نے دیکھا یہ نکل گئے، اعلان کیا 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، ایسے وقت میں بھی ارے ان کے گھر کے تو گھر کے غلام میں بھی یہ لالچ پیدا نہ ہوئی کہ وہ حضور کے بارے میں بتلا دے کہ وہ وہاں ٹھہرے اور میں ان کو دودھ پلاتا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھی کے گھر والے کہتے ہیں کہ جب غار ثور میں پہنچے، پوری روایت آپ نے سن رکھی ہے اور آپ نے پڑھی بھی ہوگی، کہتے ہیں جب اندر پہنچے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے، کہا حضور آپ باہر ٹھہرے، غار کو صاف کیا، سوراخوں کو بند کیا، ایک بار رہ گیا، کہتے ہیں وہاں پر اپنی ایڑی یا انگوٹھا لگا دیا۔ اب اسی میں ایک سانپ تھا، اس سانپ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ سانپ وہاں پر خود حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوا تھا، حضور کے دیدار کے لیے آیا تھا، لیکن سوراخ بند دیکھیں۔ اب محبوب کے لیے آیا تھا اور محبوب کی زیارت نہ ہو تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ پہلے تو پھسلایا لیکن پھر ہٹائے نہیں تو ڈسنا پڑا، اور پھر جب پیر ہٹا نکلا اور زیارت کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اندر ہی ہیں۔ اب کفار ان کو تلاش کرتے کرتے چلے گئے، غار تک پہنچے۔ جب غار تک پہنچے تو پھر اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور اگر وہ اپنے قدموں پر بھی نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے تو پھر وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس وقت میرے مصطفیٰ کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا
جو جملہ اتنا پیارا تھا جس کو قرآن نے بھی بیان فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کاش کہ آج اس جملے کو ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ پر توکل کریں، اور آج جس رب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں دشمنوں کے مقابلے میں اس رب کی طرف لو لگا کر ہم بھی اس کی ذات پر بھروسہ کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارا بھی ساتھ دیں اور ہمارا سہارا بنے۔ جس طریقے سے غار کے اندر جب لا تحزن ان اللہ معنا، تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر وہ ساتھ کیسے تھا؟ کہتے ہیں غار کے منہ پر ایک درخت اگ آیا، اور وہ خاردار درخت تھا جس کے ہوتے ہوئے کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ایک کبوتری تھی، اس نے انڈا بھی دے دیا گھونسلے کے اندر، اور پھر ایک مکڑی نے جالا بھی بنایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں وہاں کی مکڑی کو مارنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، یہاں کی مکڑی کو آپ ہٹا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں۔ ہاں، وہاں کے کبوتروں کے بارے میں بتایا گیا، اگر وہ چگتے ہوں، دانا چگتے ہوں، تو ان سے قریب ہو کر بھی نہ جاؤ، کہیں چگتے چگتے انہیں اڑنا نہ پڑے، یعنی ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور روایت میں آتا ہے حرم مکہ کے اندر آج جو کبوتر ہے وہ اسی کبوتری کی نسل کے ہے، وہ اسی کبوتری کی نسل کے ہیں، اور آج وہ وہاں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک جملہ میں آپ کو بھی بتاؤں، حضور سے عشق کرو، حضور سے قریب ہو جاؤ، حضور کی محبت اپنے اندر، کل بھی میں نے یہ کہا تھا، اپنے اندر اور اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرو، اس لیے کہ جو حضور پر مر مٹنے کے لیے اور جو حضور سے لو لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مٹنے سے محفوظ فرما دیتا ہے، اس کو مٹنے سے، اس کو کٹنے سے، اس کے نقصان سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ارے ایک کبوتری اگر انڈا دے دے، اللہ کو پسند آ جائے اور اس کی نسل کو آج تک برقرار رکھے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، آقا کے غلام ہیں، اگر سچی محبت ہمیں نصیب ہو جائے، میرا رب ہمیں کب مٹا سکتا ہے؟ دشمنوں کے مقابلے میں آج بھی وہ ہماری مدد کرے گا، کیونکہ یہ سچے عاشق رسول ہے۔ اور یاد رکھیں، جو عشق رسالت کے ساتھ دنیا میں جیا ہے، قبر میں پہنچا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ امام اہل سنت ہمیں سکھاتے ہیں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ ہر شخص کا یہ تصور ہے، انسان اس دنیا سے جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، اور مٹی میں جا کر وہ مٹی ہو جاتا ہے، لیکن امام اہل سنت کہتے ہیں، عاشقو تمہیں اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ جو حضور کی الفت لے کر قبر میں پہنچتا ہے وہ مٹتا نہیں، مرتا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اسے زندہ فرما دیتا ہے۔ وہ قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی زندہ ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ حضور کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ بس عاشق بن جاؤ، سچے عاشق بن جاؤ، کہنے کے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عاشق بھی کہو نمازیں بھی چھوڑ دو، ایسے نہیں کہ عاشق بھی کہو گالیاں بھی بولو، ایسے نہیں کہ عاشق بھی کہو ماں باپ کی نافرمانی بھی کرو، ایسے نہیں۔ سچے عاشق رسول بن جاؤ، ایسے عاشق رسول کہ جس عاشق رسول کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں واقعی میں یہ آقا کا غلام ہے، اور ایسے عشق رسالت حاصل کرو کہ جو عشق رسالت کا شمع لے کر اگر قبر میں پہنچے تو فرشتے ہی دیکھ کر کہیں ہاں یہ آقا کا غلام ہے، ان کو چھوڑ دو، یہ آقا کا غلام ہے۔ ایسے عاشق رسول بن جاؤ۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر کبوتری نے انڈا دیا، یہ انڈا کیا تھا؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کی جان کی حفاظت کا اہتمام، جان کی حفاظت کا اہتمام تھا۔ اب یہ تو دنیا کے حوالے سے، اگر اس کو آگے بڑھائیں تو بڑی لمبی بات ہوگی۔ آؤ اب میں قبر کے حوالے سے بتاؤں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول پر اللہ رب العزت نے فضل عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم قبر میں، عالم حشر میں اس طرح سے فرمایا کہ کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ عالم ارواح اور عالم دنیا کے بارے میں آپ نے سنا، عالم قبر کے بارے میں اب سنتے چلیں۔ عالم قبر کے حوالے سے کتنا بڑا کرم میرے رب نے فرمایا۔ آج وہ اپنے روزے انور میں آرام فرما رہے ہیں، 70,000 صبح میں 70,000 شام فرشتے صلاۃ و سلام کے نذرانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج ایک مرتبہ اگر کوئی آ جائے دوبارہ اس کو حاضری کی توفیق نہیں ہوتی، حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ ڈیوٹی دی ہے، ایک ہی مرتبہ جانا ہے، اور پھر کتنے مرتبہ؟ ایک ہی مرتبہ آنا ہے۔ اور کتنے آتے ہیں؟ کہا 70,000 کب؟ صبح میں، اور 70,000 شام۔ حضور تو قبر میں انور میں آرام فرمائے، لیکن فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ تمہیں صرف حضور کے قبر پر پہنچ کر تمہیں سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور پھر ایک سب سے بڑی بات بتاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں آرام فرمائے، اللہ رب العزت نے ان کی قبر پر ایک فرشتوں کو پیدا فرمائے۔ وہ فرشتہ کرتا کیا ہے؟
وہ فرشتہ لوگوں کے درود کو لے جا کر بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہے۔ حالانکہ حضور سنتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فرشتہ ہے تو فرشتہ لے کر جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ حضور نہیں سنتے، حضور بھی سنتے۔ اسمعو صلاۃ اہل محبتی، میں اپنے محبت کرنے والے کے درود کو سنتا بھی ہوں، میں سنتا ہوں، وہ مجھ تک پہنچتا ہے، لیکن یہ بھی میرا اعجاز ہے کہ میرے قبر کے پاس رب قدیر نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جو لوگوں کے درود کو لا لا کر میرے پاس پہنچاتا ہے، میری بارگاہ میں حاضر کرتا ہے۔ اندازہ لگائیں، اندازہ تو لگائیں کہ وہ فرشتہ کہاں کہاں پہنچتا ہوگا، کس کس کا سنتا ہوگا۔ اب یہاں پر میں کچھ باتیں حضور کی سماعت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور وہیں سے سنتے ہیں، یہاں سے نہیں سنتے، ذرا انہیں بھی پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ ایسا کیوں یار؟ اللہ رب العزت تو ان پر اتنا فضل فرمائے اور ہم اس فضل کو روکنے کی کوشش کریں، وہاں سے تو سنے یہاں نہ سنے۔ اب ایسا نہیں کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں، میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جس سے یہ بتانا چاہتا ہوں اہل سنت و جماعت آج دور دراز بیٹھ کر اپنی محفلوں میں یا رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ رائے گا نہیں جاتا، حضور اپنے روزے انور میں اس کو بھی سن لیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا ان پر کرم فرمایا ہے تو وہ مدینے میں، لیکن دو عالم پر حکومت ہے، یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے۔ مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے، مدینہ راجدھانی، حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں، یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے۔ مدینہ راجدھانی ہے، یعنی زمین پر بھی ان کی حکومت ہے، آسمان پر بھی ان کی حکومت ہے۔ مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے، دو عالم پر حکومت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ وہاں سے سنتے یہاں نہیں سنتے، کہاں سے لائے؟ اگر اس کو خوب پھیلائے نا تو لمبی گفتگو ہوگی۔ کچھ دلیلیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ حضور سنتے، توجہ سے، ہاں یہ توجہ سے آپ سنیں تاکہ ادھر ادھر نہ ہو اور پھر آدھی بات لے کر آپ کہیں جائیں گے تو پھر اس میں سب کی بدنامی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ سننا تو اللہ کے لیے، حالانکہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے سننے میں اور بندے کے سننے میں بڑا فرق ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں ہماری پکار سنتے ہیں اللہ کے فضل سے اور اس کی عطا سے۔ یہ ہر ایک کو یاد رکھنا ہے، اللہ کے فضل اور اس کے حکم کے بغیر تو درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا، درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، ہر ایک پر حکومت اللہ کی، حقیقی مالک وہی ہے، اور اگر کسی اور کو مالک بنائے تو وہ مجازی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو عطا ہے۔ کہتے ہیں یہ میری گاڑی، میری کب آئی ہے؟ میرے رب نے دی تو آئی، مالک تو اللہ رب العزت ہے، لیکن ہاں جب دنیا میں ہے تو یہ دنیا کے اعتبار سے گفتگو ہوگی اور کہیں گے یہ گاڑی میری ہے، حالانکہ حقیقت میں کس کی ہے؟ اللہ کی، مالک اللہ ہے۔ تو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، ذرا اس کو سنیں اور عقیدے کو بھی درست کر لیں۔ ہمارے سننے میں، یعنی بندوں کے سننے میں اور رب کے سننے میں متعدد وجوہ سے فرق ہے۔ سب سے بڑی چیز، اللہ رب العزت سنتا ہے تو یہ سننا اس کا ذاتی ہے، اور اگر بندہ سنتا ہے، اور بالخصوص میں یہاں پر اپنے آقا کا ذکر کرتا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور سے جو سنتے ہیں یا کہیں کہیں سے بھی سنتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا سے، توجہ ہے نا آپ کی، یہ کس کی وجہ ہے؟ اللہ کی عطا سے۔ اور اللہ جو سنتا ہے وہ اس کا ذاتی، یعنی اس کو کسی نے نہیں دیا، اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، یہ ایک فرق ہوا۔ اور دوسرا فرق یہ کہ اللہ کے رسول جو سنتے ہیں وہ جسم کے کان سے سنتے ہیں، اور اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ بغیر کان کے سنتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اور بھی اس حوالے سے بڑا فرق ہے، سب سے بڑا فرق یہ کہ اللہ کا سننا مستقل ہے اور رسول اللہ کا سننا غیر مستقل۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت سننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور جتنے بھی بندے ہیں وہ سننے میں اللہ کے محتاج ہے کبھی۔ اور پھر دیکھیں اللہ کے سننے میں تبدل نہیں ہو سکتا، اس کا سننا یقینی ہے، قطعی ہے۔ اور یہاں پر بندوں کا سننا اور بالخصوص میرے مصطفیٰ کریم کا سننا یہ
تبدیلی بھی آ سکتی ہے، کہیں سن بھی سکتے ہیں اور کہیں نہیں بھی سن سکتے. یہ فرق اگر ہم اپنے پاس رکھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ عقیدہ بالکل درست ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھلے ہم بوہرا سمنی میں ہے لیکن اگر آج بھی یہاں سے پکارے تو وہ ہماری پکار سنتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے، توجہ، اللہ کی ذات کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثل بے مثال ہے، اپنے اوصاف میں، اپنی ذات میں کوئی اس کا ہمتا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جب یہ عقائد ہم اچھی طرح سے گھر کر لیں گے تو یقیناً یہ بھی توحید خالص ہے اور یہی توحید عین توحید خالص ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی رب کے بارے میں ہمیں یہ بھی تو عقیدہ رکھنا ہے اس کی عطا بے حساب ہے، وہ رزاق ہے، وہ وہاب ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے، وہ جس سے چاہے چھین لے. تو پھر اب ہم اگر دیکھیں، ہم یہ کہیں کہ حضور وہاں سے سنتے یہاں سے نہیں سنتے، تو اللہ رب العزت نے تو دوسری مخلوق کو سنایا ہے دور سے، تو پھر وہ اپنے حبیب پر اس طرح سے کرم نہیں فرمائے گا کہ وہ دور سے بھی سنے، قریب سے بھی سنے. آؤ میں کچھ باتیں بتاؤں، میں کسی اور کے بارے میں نہیں جاتا. دجال کو اس کے حوالے سے اور اس کے فتنوں سے کون واقف نہیں، لیکن آپ کو بتائیں جب دجال پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ فَيَأْمُرُ بِالسَّمَاءِ، وہ آسمان کو آواز دے گا بارش برسا، اَيُمْتِرَ فَيُمْتِرْ، تو بارش برسائے گا آسمان، اور وہ زمین کو کہے گا سبزہ ہوگا تو سبزہ اگائے گی زمین. یہ کون؟ یہ دجال. اور دجال کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا اپنا ذاتی ہے، بلکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے. ہاں یہ استدراج ہے، استدراج ایک کرشمہ ہے، کرشمہ. بلکہ اس کی تو حالت اس وقت یہ ہوگی کہ وہ لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں اور پھر اس کو زندہ کر دوں تو تم شک کرو گے؟ تو کہیں گے کہ نہ، شک نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں اسی وقت اس کو مارے گا اور اسی وقت وہ اس کو زندہ بھی کر دے گا. اور پھر کہتے ہیں ایک جگہ تو لوگوں نے کسی کو قتل کر دیا ہوگا، اور قتل بھی کیسے؟ کہاں؟ پورے سر سے لے کر پیر تک الگ کر دیا ہوگا. دجال یمشی دجال، دجال وہاں پر جائے گا اور اس سے کہے گا اٹھ، تو وہ کھڑا ہو جائے گا، حالانکہ کٹ چکا تھا. یہ کس کو؟ یہ دجال کے بارے میں بتا رہا ہوں جو مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں رب تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے کتنے نافرمانوں کو حکومتیں عطا فرمائی، طرح طرح کے اور بھی بہت سارے اوصاف ایسے عطا فرمائے. نمرود کو دیکھ لیں، اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا. فرعون کو دیکھ لیں، اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا. اس طریقے سے اس نے ظلم بھی ڈھائے تھے، بہت کچھ کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو حکومتیں عطا فرمائی تھی. وہ جو کہتے تھے ہو جاتا تھا. حامان دیکھ لیں، شداد دیکھ لیں، قارون دیکھ لیں، ان کے پاس اللہ رب العزت نے کیا عطا نہیں کیا تھا. اب اندازہ تو لگائیں، قارون کو ملے، شداد کو ملے، حامان کو ملے، پھر نمرود کو ملے، فرعون کو ملے، دجال کو ملے، اللہ کے حبیب کو نہ ملے، اللہ والوں کو نہ ملے، جو اللہ رب العزت کو بار بار پکارے اس کو نہ ملے. کافروں کو تو مل جائے، کافروں کو تو اللہ نوازے، اللہ رب العزت اپنے حبیب کو نہ نوازے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اب ہمارے لیے تین باتیں، ایک تو یہ کہ کیا اللہ اس پر قادر ہے، تو پھر ہمارے لیے دیکھنا ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے. اور کیا اللہ رب العزت اس پر قادر ہے تو اس کا وقوع بھی ہوا، یعنی کسی اور مخلوق نے، یعنی اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور نے اس کو سنا بھی؟ کیا دور سے سنا؟ تو یہ دوسری چیز. اور پھر اللہ کے رسول نے بھی سنا، یہ تیسری چیز. میں اس تین چیزوں پر کچھ باتیں بتاؤں. جو کہتے ہیں یہ حضور یہاں سے نہیں سنتے وہاں سے سنتے ہیں، اور یہ ہمارے علاقوں میں بھی آ گیا. اگر آپ کہیں نا کہ میں عمرہ کے لیے جاتا ہوں سلام عرض کرنا، اور یہاں پر اگر سلام عرض کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. اللہ اکبر، ذرا توجہ تو دے. اللہ رب العزت ہر ممکن چیز پر قادر ہے. اب جب قادر ہے تو اس کی قدرت کی نشانی دیکھنی ہے تو آپ موبائل دیکھ لیں. موبائل، انسان بیٹھا ہے وہاں سبنی میں امریکہ میں بات کر رہا ہے، اتنے فاصلوں پر بات کر رہا ہے صرف موبائل کے ذریعے. تو یہ موبائل بندے کا بنایا ہوا ہے. اگر اس کو ذریعہ بنا لے تو امریکہ سے بیٹھا ہوا وہاں سبنی میں بات کر سکتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت تو سب سے بڑی قدرت والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت تو ہے اس کو کہ اس نے فاصلوں کو سمیٹ دیا. وہ خط جو مہینوں پہنچتا تھا، آج کبھی کبھی تو حالت یہ ہے کہ وہرا سمنی میں انتقال کرنے والے کی خبر گاؤں والوں کو بعد میں ہوتی ہے، لندن والوں کو پہلے ہوتی ہے، باہر والوں کو پہلے ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر ممکن چیز پر قادر ہے. اب قادر ہے
تو اس نے اپنے بندوں کو سنایا بھی ہوگا نا. تو آؤ میں ایک دو باتیں, قرآن کو اگر ہم پڑھیں نا تو ایک دو نہیں ہے, بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری آیتیں. یہاں وقت نہیں ہے تفصیل کا, کبھی موقع ملا تو سماعت مصطفیٰ پر گفتگو کروں گا اور بتاؤں گا کہ حضور کی طاقت جو سننے کی وہ کس قدر ہے, کتنی بلند ہے. ایک دو باتیں بتاؤں, اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. اور دوسری روایتیں بھی موجود ہے. آپ کو پتا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبے کو بنا کر فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے رب سے کہا قد فرغت یا ربی, کہ اللہ میں فارغ ہو گیا, میں فارغ ہو گیا, میں نے گھر بنا لیا, اب کیا کروں. کہاں وَأَذِّن فِي النَّاسِ, لوگوں میں اعلان کر, لوگوں میں بول, لوگوں میں اعلان کر. حالانکہ آپ کو پتا ہے کعبہ کی تعمیر کہاں ہوئی, دور دراز تک ایک آبادی تو کیا ایک انسان بھی نظر نہیں آتا تھا, وہاں پر کعبے کی تعمیر ہوئی نا, یہی ہوئی نا. فارغ ہوئے, کہا رب اب کیا کروں, میں نے گھر تو بنا لیا, کہاں لوگوں میں اعلان کر, کہاں میری آواز جائے گی کہاں. حضرت ابراہیم نے خلیل اللہ نے کہا کہ میری آواز جائے گی کہاں. تو پھر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے, والبلاغ علیہ, بولنا تیرا کام ہے, پہنچانا میرا کام ہے. ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, کہتے یہ آیت کریمہ قرآن کی, ہم پڑھتے بھی ہیں, اس کو سنتے بھی ہیں 17ویں پارے کے اندر. حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ تم بول, لوگ سنیں گے. اب کتنوں نے سنا, کہاں سنا, تفسیر پڑھے تو پتا چلے کس نے سنا, کس نے سنا. کہتے ہیں ادھر اعلان ہوگا, اے اللہ میں اعلان کیا کروں, کہا کتب علیکم الناس الحج, کہتے تم پر حج فرض کیا گیا ہے, لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا. حالانکہ وہاں کوئی تھا نہیں. روایتوں میں آتا ہے باپ کی پشتوں میں, ماں کے پیٹ میں بھی لوگوں نے سنا اور سن کر لبیک کہا, اور جن جن لوگوں نے سنا اللہ رب العزت انہیں حج کی سعادت عطا فرمائے. بولنے والے ابراہیم ہے, خلیل اللہ ہے. اب یہاں پر کوئی کہے کہ یہ تو شرک ہے, تو حضرت ابراہیم کو مشرک ہے کہ بتاؤ. حالانکہ قرآن تو کہتا ہے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا, وما کان من المشرکین, وہ تو موحد تھا, مومن تھا. ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا. کیا کوئی مشرک کو بھی خلیل بناتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا, اب کوئی یہ کہے کہ یہ تو اللہ رب العزت کی قدرت تھی, انہوں نے بولا اور اللہ نے سنایا, تو ہم کب کہتے ہیں کہ ہمارے آقا خود سنتے ہیں؟ اللہ ہی تو سناتا ہے اور اللہ ہی کے فضل سے وہ سنتے ہیں. اگر وہ سمنی سے کہے یا رسول اللہ تو اسے بھی سنتے, امریکہ سے بھی کہے تو وہاں سے بھی سنتے, دنیا کے چھپے چھپے سے اگر پکارے تو وہاں سے بھی وہ سنتے. یہ دیکھا تو کہتے ہیں کہ یہ چلو ٹھیک ہے, ان لوگوں نے سن لیا, اب مردے کہاں سنتے ہیں. حالانکہ باپ کے پشتوں میں اور ماں کے پیٹ میں بھی سنا اور انہوں نے کہا لبیک. کہاں کا آواز پہنچی, دنیا میں نہیں تھے, وہ روئے زمین پر نہیں تھے, باپ کی پشت میں تھے. اچھا ایک چیز اور حضرت ابراہیم کے بارے میں, حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِينِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ, کہ اللہ تو مجھ کو دکھا یہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو مجھ کو دکھا مردوں کو زندہ. تو اللہ رب العزت نے پوچھا اولم تؤمن, تمہیں ایمان نہیں ہے, تمہیں ایمان نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم کہتے ایمان تو ہے, ولکن لیطمئن قلبی, قرآن کی آیت ہے, ایمان تو ہے لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو یہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ولکن لیطمئن قلبی, تو کہتے ہیں میرا دل مطمئن ہو جائے. تو کہا ٹھیک ہے, 4 پرندے لیں اور اس کو ذبح کر اس کو کاٹ. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے 4 پرندے لیے, نام بھی موجود ہے تفسیر میں, آپ تفسیر پڑھیں, اختصار کے ساتھ بول کر نکلنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ 4 پرندے لیے, ان کا قیمہ کیا, کیا کیا, قیمہ کیا اور اعضاء ملائے, اور ان اعضاء کو ایک پہاڑ پر وہاں یہاں 4 جگہ پر رکھا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم اب بلاؤ. تو کہتے ہیں جیسے ہی حضرت ابراہیم نے بلایا, وہ الگ الگ ہو کر اپنے جسموں کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ گئے. حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ. یہ بہت بڑی مثال ہے, بہت بڑی مثال ہے. پرندے سن لیتے ہیں تو وہ تو اشرف المخلوقات میں ان کے بھی سردار ہے, بہت بڑی مثال ہے. اور پھر ایک چیز اور, حضرت سلیمان نکلے نا سفر پر, تو سورہ نمل میں یہ روایت موجود ہے اور آیت کریمہ بھی موجود ہے. تو کہتے ہیں حضرت سلیمان نکلے تو راستے میں چیونٹیوں بھی گھومنے کے لیے نکلی تھی, پھرنے کے لیے. تو کہتے ہیں حضرت سلیمان جب وہاں سے آنے والے تھے تو چیونٹیوں نے کیا کہا تھا, ان کی جو سردار تھی وہ کیا کہا تھا اس نے, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چیونٹیوں اپنے اپنے بیلوں میں چلے جاؤ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے کہیں لاشعوری میں, جان بوجھ کر نہیں, نبی کسی کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں دیتا. اچھا وہاں پر تو حضرت سلیمان کے
سپاہیوں اور صحابوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ لاشعوری میں کہیں تم کو کچل نہ دے، تو جب حضرت سلیمان کے صحابی اگر وہ لاشعوری میں بھی ایسا کام نہیں کر سکتے تو پھر مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ کہیں وہ کچل نہ دیں۔ اب جب اس نے یہ لفظ کہے تو حضرت سلیمان 3 میل کی دوری پر تھے۔ کتنے؟ 3 میل کی دوری میں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت سلیمان مسکرائے۔ اگر اتنا ہی یہ ہے نا شوق ہو تو کیڑی اٹھاؤ اور اپنے کان میں رکھو، پھر بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کیا کہنا چاہتی ہے، پھر بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں آپ کے اور میرے اپنے عقیدے کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ عقیدہ جو ہمیں دیا الحمدللہ اسی پر قائم رہیں، اسی پر قائم رہے۔ کوئی کیا کہتا ہے دلیل دے دیں گے، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو وہ اپنی راہ لے۔ الحمدللہ میرے رب کا احسان ہے کہ یہ عقیدہ اس نے ہمیں عطا فرمایا، اور صرف عقیدہ نہیں عمل کرتے ہیں تو میرے آقا ہماری مدد بھی فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت سلیمان نے 3 میل کی دوری سے اس کی گفتگو کو سنا اور سن کر ہنسے۔ جب حضرت سلیمان چونٹی کی آواز 3 میل سے سن سکتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم مدینے سے ہم غلاموں کی صدائیں نہیں سن سکتے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری صدائیں نہیں سن سکتے؟ باتیں اور بھی ہیں۔ ایک چیز اور بتاؤں، قرآن شریف سے بتاؤں۔ 8ویں پارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ بات ہے 2 جہنمیوں کے درمیان اور جنتیوں کے درمیان، یہ باتیں ہوئی ان کے درمیان، اور اس کو ذکر کس نے کیا؟ قرآن نے ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جہنم، جہنم کہاں ہے؟ تحت الثری میں، بالکل تہ میں، ایک دم تہ میں ہے، نیچے ایک دم۔ اور جنت کہاں ہے پتہ ہے؟ 6 آسمان سے شروع ہوتی ہے، اور ہر یعنی یہاں سے لے کر جنت تک کا جو فاصلہ ہے نا 5000 سال کی راہ۔ کتنی؟ اور مدینے کی کتنی؟ بیٹھو یہاں سے 2 گھنٹے میں، وہاں پر 3 گھنٹے میں، 4 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے، 5000 سال کی مسافت یہاں سے کہاں تک؟ جنت۔ اور اس کے بعد نیچے زمین میں جو دوزخ ہے وہ، اب دوزخی جنتیوں کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، اے جنتیوں کچھ پانی پھینکو ہم پر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے جنتیوں کچھ پانی ہم پر پھینکو، یا پھر وہ جو اللہ رب العزت نے تم کو دیا وہ پھینکو۔ جنتی اوپر سے کہیں گے قالوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ سب کافروں پر حرام ہے، یعنی اپنا کام کر، یہ سب کافروں پر حرام ہے۔ جنت کہاں ہے، دوزخ کہاں ہے؟ یارو اندازہ ہے، اللہ نے عقل دی ہے تو کم سے کم اس کا استعمال بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ جب دوزخی تحت الثری سے پکارے جنتی کو، حضور سے بڑا مقام ہے کیا اس کا؟ جو جنت میں کائنات کے سردار ہیں میرے آقا، کائنات کے سردار، سید الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے وہ۔ کہتے ہیں دوزخی پکارے تو جنتی سن لے اوپر، اور وہ بھی یہاں سے 5000 سال کی راہ تک، اور پھر یہ پکارے وہ سنے اور وہ جواب دے تو یہ بھی سنے۔ ارے یار جب یہ سن سکتے ہیں تو مدینے سے میرے آقا ہم غلاموں کی صدا نہیں سن سکتے؟ اسی لیے ہمارے شعراء کہتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے 2 صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اور امام اہل سنت تو کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ۔ دوسری مخلوق جب سن سکتی ہے تو یہ تو دلیل ہے ہمارے لیے آقا بھی ضرور سن سکتے ہیں، کیونکہ کائنات میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم کا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو سب سے زیادہ نوازا ہے اور اپنی عطاؤں کی بارش جس پر کی ہے وہ آمینہ کے لال کی ذات ہے، جو کہتے ہیں کہ اگر ہم پکاریں اور کہیں، اور ہمارے باپ دادا کہتے تھے یا رسول اللہ، ٹھوکر لگتی تھی تو یا رسول اللہ، ٹھوکر لگتی تھی تو یا رسول اللہ، اور یقیناً اللہ کے رسول کی مدد بھی ہوتی تھی اور وہ بچ جاتے تھے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، ان کا ایمان تھا، اللہ رب العزت اس میں برکتیں بھی عطا فرماتا۔ ہم تو دوست کو برا نہ لگے اس لیے اب یا رسول اللہ کہنا بھی چھوڑ دیں، ہماری تو یہ حالت ہے۔ 5 جہاں ہوتے ہیں وہاں پر 3 وہ ہوتے ہیں کہ جو یا رسول اللہ کو شرک کہتے ہیں، تو پھر وہ 2 بھی ان کی شرم میں نہیں بولتے،
اور یا رسول اللہ نہیں کہتے، پھر ہوتا کیا ہے، دھیرے 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 عقیدے سے بھی خارج ہوتا ہے. یارو یہ عقیدہ وہ ہے جو ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، یہ عقیدہ وہ ہے جو ہمارے بزرگان دین نے سکھایا ہے. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. امام اہل سنت کہتے ہیں، واللہ قسم کھا کے کہتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. ارے کوئی ایسا تو ہو کہ آہ کرے دل سے، کوئی آہ کرنے والا تو ہو، کوئی پکارنے والا تو ہو، پکارے تو صحیح. میرے مصطفیٰ کریم سنتے ہیں اور فریاد کو بھی پہنچتے ہیں. اور ایک نہیں کتنی روایتیں ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے خواب میں پہنچ کر ان کی مدد فرمائی. ایک روایت بھی پیش کروں تاکہ ثبوت بھی ہو جائے. کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر فاروق کے دور، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کے دور میں مرج القبائل ایک جگہ تھی، وہاں پر جنگ جاری. اور علامہ واقدی نے اس کو روایت کیا فتوح الشام میں. کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت دامش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے اور وہ بڑے ماہر تھے جنگ میں، چکمہ دینے والے. تو الحرب خطأۃ، تو کہتے ہیں چکمہ دینے بڑے ماہر تھے. لیکن اتفاق سے وہ قیدیوں کے ہاتھ، کیا کہتے ہیں، رومیوں کے ہاتھ وہ قید ہو گئے، دشمنوں کے ہاتھ. اور ان کو وہ باندھ کر لے گئے زنجیروں میں جکڑ کو، ان کو قید کر لیا. کہتے ہیں کہ ہم تو لڑنے میں مصروف تھے، دوسرے دن فریش ہو کر لڑنے شروع کر دیے، جنگ شروع ہو گئی. ہم نے دیکھا کہ دشمنوں کے پیچھے سے ایک لشکر چھوٹا سا ہے، ایک دستہ پہنچ رہا ہے اور وہ کافروں کو مارتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. اب ہم نے سوچا کہ یہ مدد کہاں سے آئی جو کافروں کے پیچھے سے حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ اس وقت بڑے خوش تھے کہ یہ ہے کون، اور تعجب میں بھی تھے کہ یہ کہاں سے آئے. تو کہتے ہیں جب ہم نے نظر دوڑائی تو پتا چلا یہ تو حضرت دامش ہے، حضرت دامش ہے جو اپنے لشکر جو ایک دستہ تھا اس کے ساتھ وہاں پر پہنچے. تو کہتے ہیں کہ حضرت میسرہ اس وقت سردار تھے. تو کہتے ہیں کہ جب ان کو پوچھا کہ دامش تم کل سے کہاں تھے، کہا مجھ کو تو قید کر کے لے جایا گیا تھا اور میرے ساتھیوں کو بھی قید کر لیا گیا تھا. کہا پھر آئے کیسے، کہا کہ حضور نے چھڑایا، میرے مصطفیٰ کریم نے چھڑایا. ہم تو قید خانے میں تھے، میرے مصطفیٰ کریم تشریف لائے. اور انہوں نے کہا، لوگ کہتے ہیں پکارو تو سنتے ہیں، یا تو پکارا بھی نہیں اور سن لی اور آ گئے، پکارا بھی نہیں اور سن لی اور آ گئے. کہتے ہیں کہا یا دامش لاباس، لاباس کوئی حرج نہیں، گھبراؤ نہیں دامش، گھبراؤ نہیں. ان منزلتی عند اللہ عظیمت، میرا مقام اور مرتبہ میرے رب کے نزدیک بہت بلند و بالا، تم گھبراؤ نہیں. کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوا، میری زنجیر ٹوٹی اور اس کے بعد کہا اب شروع بنصر اللہ، پھر جاتے جاتے خوشخبری بھی لے جاؤ کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اور پھر کہتے ہیں کہ اپنے آقا یعنی جو قیادت کر رہے ہیں جنگ کی، ان سے میرا سلام بھی کہنا، وَقُلْ لَهُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، اور ان سے کہنا کہ اللہ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے. یہ حضور کی مدد ہے یار. ہم یہ کب کہتے ہیں کہ حضور اپنی طرف سے کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے کرتے ہیں. اس لیے تو آخر میں یہ بھی تو فرماتے ہیں انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر. اس میں فخر نہیں، یہ سب کچھ میرے رب کا دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ میرے رب کا دیا ہوا ہے. اچھا اب حضور نے بھی سنا کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جب معراج کی رات جنت میں پہنچے نا تو آپ نے وہاں پر قدموں کی آہٹ سنی. نیچے تشریف لائے، حضرت بلال کو بلایا، بلال کیا بات ہے، میں تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سن رہا تھا. جنت یہاں سے 5000 سال کی راہ ہے. اب توجہ ہے نا آپ کی، یہ حدیثوں میں ہم نے پڑھا بھی ہے، ہم نے سنا بھی ہے. کہتے حضرت بلال سے کہتے بلال ادھر آؤ، کیا کرتے ہو؟ کہا حضور کیا ہوا؟ کہا میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی. کہا تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ کہا حضور یہ ایک مقام اللہ نے دیا ہے، مقام اور مرتبہ آپ کے صدقے میں، ورنہ میرا ایسا کوئی عمل نہیں. ہاں جب بھی میں 2 رکعت نماز، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کرتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں تو اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. حضور فرماتے ہیں حاضی حاضی یہی. اگر کوئی اس میں شک کرے تو پھر میں آپ کو بتاؤں، دیکھو حضور کے امتی میں اگر کوئی اللہ کا ولی ہو اور وہ کرامت دکھائے تو وہ ان کے معجزے کا مظہر ہوا کرتی ہے، یعنی ان کی کرامت اس نبی کا مظہر ہوا کرتی ہے. کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے مدینہ منورہ میں، مقام نہاون میں جنگ ہو رہی تھی. اب اس میں اتنے سارے عقائد ہمیں نصیب ہوتے ہیں، کوئی پڑھے تو صحیح ہے. ہماری قوم کی یہ بھی ایک خامی ہے، پڑھنا نہیں ہے، ایسا ایسا سن کے چلے جانا، اور کوئی بہکاوے تو اس کے بہکاوے میں آ جائے. یہ ہماری حالت ہے. کوئی پڑھے اس کو. کہتے ہیں مقام نہاون میں جنگ ہو رہی ہے، حضرت عمر فاروق تو مدینہ منورہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. خطبہ ارشاد فرماتے کہا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل.
تو کہتے ہیں کہ وہ تو کہہ کر خاموش ہو گئے. پھر چند دن کے بعد جب ان کا غلام خوشخبری دینے کے آیا کہ مقام نہاون کی جنگ ہم جیت گئے, تو حضرت عمر فاروق تو اس کے انتظار میں تھے. جو کہتے ہیں کہ اس کو بٹھا اور پوچھا کہ بتاؤ, کہا حضور جنگ ہارنے والے تھے, دشمن قبضہ کرنے والے تھے, کہ ہم سب نے آواز سنی پہاڑ کی طرف جاؤ, یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل. جب یہ آواز سنی تو ہم پہاڑ کی طرف چلے گئے, یہاں تک کہ اللہ نے ہماری مدد فرمائی اور ہم کامیاب ہو گئے. مقام نہاون 1000 میل کی دوری پر ہے مدینہ منورہ سے. اگر آقا کا غلام, آقا کے خلیفہ امیر المؤمنین اگر وہاں بیٹھ کر مقام نہاون کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی میرے نبی کے معجزے کا ایک مظہر ہے. اگر وہاں سے کھڑے ہو کر پکارتے ہیں تو یہاں ان کی کرامت ہے, وہاں سن لینا حضرت ساریہ کی کرامت ہے. اور جب ان کے غلاموں کی یہ شان ہے تو آمنہ کے لال کی شان کا عالم کیا ہوگا. پکارو چاہے جتنی بار, وہ ہر بار سنتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی. ابھی تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں جو 4 باتیں نا وہ آپ کو سنانا باقی, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہم نے صرف سنا ہے, اگر ہم دیکھیں تو اس سے بھی میرے آقا کی مدد, ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے, بلکہ ان کے تصرف اور اختیار کا بھی اس سے ثبوت ملتا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو سناؤں گا. یہ اللہ رب العزت کا ان پر فضل ہے کہ عالم ارواح میں, عالم دنیا میں اور عالم قبر میں بھی کہ اللہ رب العزت نے انہیں اتنی سماعت عطا فرمائی ہے, وہ وہیں پر آرام کرتے کرتے ہم غلاموں کے سلام کو سن لیا کرتے اور صداؤں کو سن لیا کرتے. جب غیر سن لیتے ہیں تو یہ تو میرے آقا ہے. اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے, اور امام اہل سنت نے بھی تو ہمیں یہی تو سکھایا ہے, یہی تو سکھایا, یہی عقائد تو ہمیں دیے ہیں. فریاد جو امتی کرے حال زار میں, امتی اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرے تو پھر ایسا ہے کہ وہ فریاد خالی جائے. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, امپوسیبل, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے بھی پہلے اور کئی سو سال پہلے امام بصیری قصیدہ بردہ میں یہ شعر کہتے ہیں, یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. کہ اے اللہ کے رسول, آپ کے علاوہ میرا ہے کون کہ جب مجھ پر بہت بڑی مصیبت نازل ہو تو میں ان کی طرف لو لگاؤں اور ان کی وجہ سے میری مصیبتیں دور ہو جائیں. کہتے ہیں کہ یہ وہ شعر ہے, اور ہمارے استاذ محترم مولانا نفیس احمد صاحب مصباحی ہم سب ہمارے استاذ ہیں, کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں درس میں کہا ہے کہ یہ وہ شعر ہے, اگر کوئی بندہ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور کونے میں بیٹھ کر 300 مرتبہ پڑھے, اللہ رب العزت اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا. یا اکرم الخلق, اے مخلوق میں سب سے زیادہ معزز, جو حضور نے فرمایا نا انا اکرم الاولین والآخرین, میں لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں, مکرم ہوں. یا اکرم الخلق مالی, میرا کون ہے, معلوذ بہ, کہ جس کے بارے میں پناہ حاصل کروں, معلوذ بہ, کہ جس کی پناہ میں حاصل کروں, تیرے سوا ہے کون, میرا کون ہے. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ, سوا کا, آپ کے سوا, عند حلول الحادث العممی, جبکہ ایک بہت بڑی مصیبت ہم پر نازل ہو جائے. یہ شعر بھی ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہے, رسول اللہ کی مدد آج بھی ہے, اللہ کی مدد آج بھی ہے. کوئی کرے تو آہ دل سے, کوئی پکارے تو صحیح ان کو, اللہ کو بھی تو پکارے. نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ گھر پہ صوفے پر بیٹھے رہیں اور دشمن اپنے کام میں مشغول رہے اور ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچے, دشمنوں کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. ایسے ہو, صحابہ کرام بھی تو جنگ میں نکلے تھے, انہوں نے بھی تو بہت کچھ کہا تھا, وہ ہر کچھ کیا تھا, بلکہ ان کو تو یہاں فاقے کی زندگی گزارتے تھے, لیکن انہوں نے گھروں کو لازم نہیں کیا. بلکہ ایک روایت تو یہ ہے, باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہے. جس وقت کے مصطفیٰ کریم وہاں سے گزر رہے تھے, لڑائی کیا تھی, جائیداد بانٹنے کی نہیں تھی, جائیداد کے حوالے سے نہیں تھی. میرے آقا جب اس گفتگو کو سنتے ہیں تو دونوں سے خوش ہوتے ہیں. کون سی گفتگو تھی, بیٹا کہتا ہے باپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں, جنگ میں آپ کا کام نہیں, مجھے جانے دے. باپ کہتا ہے تیرے گھر والوں کو تیری ضرورت ہے, مجھے جنگ میں جانے دے. دونوں لڑ رہے ہیں جنگ میں جانے کی خاطر, اللہ کے رسول کی خاطر لڑنے کے لیے تیار ہے کہ میں جنگ میں جاؤں گا. بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا, باپ کہتا ہے میں جاؤں گا. آقا دونوں کی گفتگو کو سن کر اس قدر خوش ہوئے کہ حدیث میں اس کو بیان فرما دیا, یارو یہ جنگ کے لیے لڑتے تھے, نماز کی توفیق نہیں ہے. مسجدوں کو آباد کرنے کے حوالے سے ہمارے یہاں کوئی جذبہ نہیں. ہمیں تو جنگ میں نہیں جانا, تلواریں نہیں اٹھانی, زخموں کو برداشت نہیں کرنا, تکلیفوں کو برداشت نہیں کرنا.
ہمیں تو एसीओं में जाकर गिलाफों में वहां पर नमाज अदा करना है। अगर ठंडी है तो गर्म पानी का इंतजाम, अगर गर्मी है तो ठंडे पानी का इंतजाम, इससे बड़ी सहूलत और क्या हो सकती है। लेकिन कौम मुस्लिम आज भी अपने रब की बारगाह में सजदा रेज होने के लिए तैयार नहीं। पुकारो, अपने रब को भी पुकारो, अपने आका को भी पुकारो। ये मुसीबतें उनके सामने कुछ भी नहीं है। अगर दिल से पुकारोगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी तलती हुई नजर आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसने जब जब दिल से पुकारा है रब कदीर को भी और अल्लाह के रसूल को भी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दिया। इतने सारे एजाजात, अभी हश्र का बाकी है, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बताऊंगा। लेकिन आखिरी बात जरूर बताऊंगा, ये सब कुछ बयान करने के बाद भी आका क्या कहते हैं, वला फकर, फकर की बात नहीं। यहाँ एक थोड़ी सी गाड़ी भी अगर मिल जाए ना तो फूले नहीं समाते। मुझको ये मिल गया, मेरे पास इतना रुपया है, मेरे पास ये है वो है। दौलत की हैसियत क्या है यार, दौलत की हैसियत क्या है। आप सोचें, जिन जिन चीजों पर फख्र किया जाता है वो तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को बदरजे अतम अता फरमाई, बदरजे अतम अता फरमाई। सब कुछ था मेरे आका के पास, हुस्न जमाल भी था, खूबसूरती भी थी, मालो दौलत, इबादत और रियासत, इल्म, सब कुछ था, हसब और नसब। कौन सी ऐसी चीज थी जो अल्लाह के रसूल के पास ना हो। जिन जिन पर फख्र किया जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को अता फरमाया। लेकिन कोई एक हदीस ऐसी बता दो कि वहां पर उन्होंने फख्र से काम लिया और कहा कि मुझे इस पर बहुत ज्यादा फख्र है। अपना मनसब भी बयान करते हुए कहते हैं वला फख्र। हुजूर के हुस्न का तो आलम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब लाल यानी सुर्ख धारीदार चादर पहनकर जब 14वीं रात में बैठते थे तो सहाबाई किराम ये फैसला जल्दी नहीं कर सकते थे कि इन दो चांदों में खूबसूरत कौन है। फिर जब गौर व फिक्र करते तो इस नतीजे पर पहुंचते कि इन दोनों चांदों में मदीने का चांद बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन फिर भी हुजूर ने कभी खूबसूरती पर गमन नहीं किया। अगर अल्लाह के सिवा बंदे को अगर किसी भी बात पर फख्र करना जायज होता या तकब्बुर या गुरूर करना जायज होता तो अल्लाह के रसूल को हक था, सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने तकब्बुर नहीं किया। हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी सर फख्र से बुलंद है, मैं तो वो हूं, मैं तो वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। मुस्तफा करीम से बढ़कर तो तुम्हारे पास कोई नेमत नहीं है, फिर भी तुम इस कदर फख्र से काम ले रहे हो। यहां मेरे मुस्तफा के पास बहुत कुछ था, फिर भी उन्होंने फख्र कभी नहीं किया, गमन भी नहीं किया। यहां पर एक सबक भी जाते जाते लेते जाओ, कोई भी नेमत मिले ये तकब्बुर के लिए नहीं होती, ये अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हुआ करती है। तो नेमत दी जाती है तो भी, नेमत छीन ली जाती है तो भी, हर हाल में अल्लाह से राजी रहना जरूरी है। अगर हमें कोई नेमत मिलती है तो फिर इस पर इतराने की जरूरत नहीं, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, बल्कि इस पर इतराओ मत, सजदा रेज हो जाओ। पहले 5 वक्त की पढ़ते थे तो अब तहज्जुद भी पढ़ने लगो कि मेरे रब ने मुझ पर इतनी बड़ी नेमत का नुज़ुल किया है। अगर पहले बेटी नहीं थी, बेटा नहीं था और बेनमाजी थे, जब बेटा बेटी मिल जाए तो नमाजी हो जाओ कि मेरे रब ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है। अगर नमाजी थे और फिर औलाद मिलती है तो तहज्जुद गुजार बन जाओ कि मेरे रब ने मुझ पर यह एहसान किया है। लेकिन कभी भी किसी नेमत पर इतराना मत, इसलिए कि जो रब देना जानता है वो लेना भी जानता है। और ये हमारे दरमियान ही ऐसी ऐसी मिसालें पड़ी हैं कि बंदा उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। बरूज जिले में ये एक सरसब्ज जो सादाब इलाका है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इलाके में बहुत सारी नेमतें अता फरमाई, लेकिन उन नेमतों की नाकदरी करने की वजह से और उस पर फख्र और गुरूर से काम लेने की वजह से आज उन तमाम नेमतों से हम महरूम होते जाए। वजह सिर्फ यही कि हमने फख्र किया। फख्र अल्लाह को पसंद नहीं, रसूलुल्लाह को पसंद नहीं। जिसको जायज, जिसको हक था सब कुछ होने के बावजूद फख्र करना, लेकिन फिर भी उन्होंने फख्र नहीं किया। और हमें ये दर्ज दिया, जो भी नेमत मिले अल्लाह का शुक्र अदा करना, उसका वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मेरी नेमत मिलने पर अगर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमा देगा। पहले 1 थी, बाद में 2 हो जाएगी, अगर 2 थी तो 3 हो जाएगी, ये रब का वादा है। और अगर उसकी नाशुक्री की तो वो खुद हमें धमकाता है, हमें डराता है, इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। इसलिए अल्लाह की नेमत पर हमेशा शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और सबसे बड़ी दौलत मेरे मुस्तफ़ा करीम का इश्क नसीब फरमाए, उनकी मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।